مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ آج جو خداوند کا زندہ پاک کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ ہے کرسمس کے حوالہ سے، یعنی کہ بڑے دن کی خوشیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جو مقدس یوحنا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی کو، اس کی قدوسیت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ کیونکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی۔ کیونکہ سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں کر ہوا، تو آج ہم جانیں گے کہ خدا نے دنیا سے کیوں محبت کی۔ اگر ہم پیدائش اور اس کا دوسرا باب ہم پڑھیں، اس کی 15، 16، 17 آیت میں خداوند نے جب آدم کو بنایا، اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خداوند نے آدم کو حکم دیا کہ تو درخت کا ہر پھل کھا سکتا ہے بے روک ٹوک، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اب یہاں خدا نے آدم سے کہا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اور پھر اس کے بعد پیدائش 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستی جانوروں میں سے سب سے چلاک جانور سانپ تھا، جس کو خدا نے بنایا۔ وہ ہوا کے پاس آیا اور ہوا سے آ کر کہنے لگا، کیا واقعی خدا نے تمہیں منع کیا کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ ہوا نے کہا، نہیں، ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو بیج کے درخت کا پھل ہے خدا نے ہمیں منع کیا، نہ کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اب خدا نے آدم سے کہا تھا نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ تو سے مراد ہے سنگل، کہ خدا نے صرف آدم سے کہا تھا۔ ہوا اس وقت آدم کے ساتھ نہیں تھی، لیکن آدم نے ہوا کو جب یہ بتایا کہ خدا نے ہمیں منع کیا، خدا کے اس حکم کو ہوا تک صحیح طریقے سے نہ پہنچایا، اور ہوا نے سانپ سے کہہ دیا کہ خدا نے ہمیں کہا نہ کھانا نہ چھونا۔ چھونے کا لفظ ایکسٹرا استعمال کیا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے کلام کو احتیاط سے اور دھیان سے سننا۔ تو آدم نے خدا کے کلام کو احتیاط سے اور دھیان سے نہ سنا، اور ہوا کو جو بتایا بے احتیاطی سے بتایا، اس لیے ہوا نے چھونے کا لفظ ایکسٹرا استعمال کیا اور کہا کہ جس روز تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اب سانپ تھا، وہ جان گیا کہ اس کو خدا نے نہیں کہا۔ اس نے کہا، نہیں، جس روز تم کھاؤ گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے حکم کو نہ مانا تو وہ باغ عدن سے باہر، خدا کی محبت سے دور، خدا کی رفاقت سے دور۔ اب یہاں پہ ہمیں جو پیغام دیا گیا کہ اس کا نام ایمانویل رکھا، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اب خدا نے پھر انسان سے، ہم سے میل ملاپ کیا، کیسے؟ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ کلام مقدس یوحنا کی انجیل 14 پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کلام مجسم ہوا۔ کلام کون ہے؟ کلمہ خدا کون ہے؟ ہمارا یسوع المسیح۔ تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور کلام لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور پھر فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ فضل کیا ہے؟ خدا کا رحم ہے، خدا کی بخشش ہے، خدا کا ترس ہے، خدا کی محبت ہے کہ خدا نے پھر انسان پر فضل کیا۔ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر۔ سچائی کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اب سچائی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، یعنی کہ ہمارا مسیح ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح اسی لیے دنیا میں آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اٹھا لے جائے۔
ہمیں پاک اور صاف کریں۔ جب جو کلام مقدس میں لکھا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورب پچھم سے مجوسی آئے جو ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور وہ ہیرودیس کے پاس آ کر کہنے لگے جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون ہے، کہتا ہے جب تمہیں ملے تو مجھے بھی خوشخبری دینا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ اب وہ سجدہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک بادشاہ کیسے دوسرے بادشاہ کو برداشت کر سکتا ہے، اور مجوسی اپنا راستہ لے کر چل پڑے، اور جب وہ جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی وہاں گئے، اور ان کے ہاتھوں میں تحفے تحائف تھے۔ حالانکہ بہت سارے مجوسی نکلے لیکن پہنچے 3 ہی تھے، اور تینوں مجوسیوں کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں مر تھا، تیسرے کے ہاتھ میں لبان تھا۔ سونا جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے اس کو وہ سجدہ کرنے کے، اور انہوں نے سونے کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا۔ مر خداوند یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری خاطر وہ صلیبی موت لینی تھی تاکہ ہم بچ جائیں۔ پھر لبان خوشبو کو ظاہر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کاہن بن کر بھی آئے، تو یہ جو تحفے لے کر گئے ان کے بھی میننگس ہیں، ان کا بھی مطلب تھا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اور اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو خدا ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو اب جب یسوع اس دنیا میں آ چکا ہے ہم اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت جو بات ہے محبت کا پیغام ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، جو بھی ہے، آپ ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ اگر خدا ہم سے پیار کر سکتا ہے تو ہم کون ہیں؟ خدا محبت ہے۔ اگر خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور کرسمس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کہ آپ خداوند کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھیں، کیونکہ مقدس متی کی انجیل 5 باب اس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور وہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھا۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو اپنے جامے دھوتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو خداوند کے لیے پاک رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو، خیالات کو پاک رکھتے ہیں، تو ہم بھی جب خداوند یسوع مسیح لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کو آسمان پر لے جائیں گے۔ تو ہمیں اس پیغام کو، جو کہ آج ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ بڑا دن، دنیا میں بہت سارے دن آتے، ایک ہی بڑا دن ہے، اور وہ بڑا دن ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش۔ تو اب خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خدا کی اس محبت کو اپنے اندر لے لینا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے خوشی بانٹیں اور کرسمس کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو۔